بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، 3-4 خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں اور ایک آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں ہے، اہم خبریں ہیں، اور ایک آدھ اور خبر بھی ہے، میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتاؤں گا کیونکہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ضروری ہے کہ آپ کو آگاہ رکھا جائے۔ لیکن سب سے پہلے مراسلہ سرکار اس وقت یہ ہاتھ پاؤں باندھ رہی ہے اور اپنی لاج جو کہ کھو چکی ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو چکا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستان میں لاقانونیت اس حد تک ہے، اور ریاست کا خوف، حکومت کا خوف بالکل لوگوں کے سروں سے اتر چکا ہے، ذہنوں سے اتر چکا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے ابھی تک پچھلے 9-10 مہینوں میں کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کر سکی جس سے پاکستان کے عوام کو ریلیف ملتا ہو۔ اس کے لیے پاکستان کی معیشت مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، اور آخری اجلاس 6 گھنٹے جاری رہتا ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ روڈ میپ تیار کریں، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کیسے بنانا ہے، پاکستان کو معاشی دہشت گردی سے کیسے نجات دلانی ہے، معاشی دہشت گردی سے کیسے نجات دلانی ہے، اور دوسری دہشت گردی سے کیسے نجات دلانی ہے، اس کے لیے ذرا روڈ میپ تیار کر کے لائیں اور اقدامات کریں۔ تو اس میں بہت سارے جواز پیش کیے گئے اور رونا دھونا کیا گیا، لیکن اس میں یہی ہوا تھا کہ آپ جناب ذرا سر پیر ماریں، ہاتھ پاؤں ماریں، اور بتائیں، کوئی سالڈ سی چیزیں کر کے بتائیں کہ آپ کے ذہن میں ہے کیا۔ اسحاق ڈار صاحب سے کہا گیا، کیونکہ مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بدستور ایک بات پہ بضد ہیں، اور ان کی باتیں کچھ صحیح بھی ہیں، کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور مسلم لیگ نواز اسحاق ڈار صاحب کے بغیر نہیں چل سکتی، اور اسحاق ڈار صاحب اپنے علاوہ کسی اور کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ورنہ جو مفتاح اسماعیل صاحب کا خیال ہے کہ جو کچھ وہ ایک سٹیپ لے کے ایک پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو وہ یہ موجودہ کم از کم کرائسس نہ ہوتا اگر وہ کنٹینیو کرتے۔ لیکن چونکہ اسحاق ڈار صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ سمدھیوں کا دور ہے، اور سمدھی کو بالکل آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ سمدھی کسی کے بھی سمدھی ہوتا ہے۔ بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جناب ہو کیا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ وفاقی کابینہ نے، قومی سلامتی کمیٹی نے ذرا پریشر ڈالا کہ آپ تیار کریں کہ نہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی سے مراد ہے ملٹری لیڈرشپ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، کچھ کریں۔ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور اس میں دکانیں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ وفاقی کابینہ کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ دکانیں 8:30 بجے بند کر دیں، بلب جو ہے وہ پرانے بلب جو ختم ہو جائیں گے نئے بلب لے آئیں گے، اور موٹر سائیکلوں کو بیٹریوں پہ کر دیں گے۔ اب یہ اقدامات کر دیے گئے۔ شادی ہال 10 بجے بند کر دیں گے۔ یہ وفاقی کابینہ کی سطح پہ فیصلے کیے گئے۔ اب 18ویں ترمیم آ چکی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ سارے معاملات صوبائی ہیں، اور دکانیں کب بند ہونی ہیں، کب کھلنی ہیں، شادی ہال کب کھلیں گے، کب بند ہوں گے، یہ صوبائی معاملات تھے، صوبائی میٹر ہے۔ ایک تو صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا۔ نہ وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا، نہ صوبائی حکومتوں کو بلایا گیا، اور نہ ہی تاجروں کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ ایک فیصلہ کر لیا گیا، اور اس فیصلے کی اناؤنسمنٹ جو کی گئی وہ بھاری بھرکم وزراء نے کی، اور ٹھیک ساری ریاست نے، ساری حکومت نے فیصلہ کیا، اور ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد کابینہ کا اجلاس ختم ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد ایک تاجر نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یہ سارے کا سارا جو فیصلہ ہے یہ سارے کا سارا ہوا میں اڑ گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جناب بات تو صحیح ہے کہ آپ دکانیں بند کروا رہے ہیں 8:30 بجے، سارے کے سارے آپ عوام سے لے رہے ہیں۔ کاروبار کا پہلے ہی بہت برا حال ہے۔ یہ کووڈ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو کریڈٹ جاتا ہے کہ کووڈ میں بہت پریشر تھا کہ آپ لاک ڈاؤن کریں، تو عمران خان صاحب نے لاک ڈاؤن نہیں کیا تھا، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے تھے۔ کوئی مارکیٹ بند نہیں ہوئی، کوئی بازار بند نہیں ہوئے، کوئی تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ عمل کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس سارے کرائسس سے نکلے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی کریں۔ اب ہوا اصل پرابلم کیا ہے؟ 100 سے زیادہ تو مشیر ہیں، وزیر ہیں، معاونین خصوصی ہیں، یہ سینچری کے قریب ہیں،
ادھر کسی قسم کا کوئی نہیں کیا گیا صرفہ، اور کوئی کفایت شعاری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا کہ بھئی ہمارے ہیں جی 100 وزیر ہیں تو ہم آج ہی 100 وزیر کے بجائے 25 وزارتیں، ہم 25 وزیر رکھیں گے، 75 وزیر کابینہ سے فارغ کر دیتے ہیں، اس سے اتنے کروڑ کا فائدہ ہوگا یا اتنے ارب کا فائدہ ہوگا سالانہ۔ ایک سمبولک ہوتا ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن الٹا یہ کہا گیا جی ایم این ایز اور پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ان کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کی جائے گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ ٹیکس تو بھئی غریب آدمی سب سے زیادہ تو عام آدمی دیتا ہے، سب سے زیادہ تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے، تو کیا وہ احسان کر رہا ہے پاکستان پہ؟ جو آپ احسان کریں گے پاکستان پہ، اگر آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، قانونی تقاضا ہے، تو اس کے لیے الگ سے ٹیکس ڈائریکٹری، تو پھر تو پورے ملک میں جتنے بھی دے رہے ہیں تنخواہ دار طبقہ جو ہے، پھر تو ان کی ٹیکس ڈائریکٹری شائع کرنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک دکھاوے کی چیزیں تھیں، تو وہ فیصلہ اڑا دیا گیا، اور صوبائی حکومتوں نے بھی اس پہ، حالانکہ گورنمنٹ آپ کی ہے 22 کلومیٹر کے ایریا میں اسلام آباد میں، اسلام آباد سے باہر آپ کی حکومت نہیں ہے، نہ پنجاب میں آپ کی حکومت، نہ سندھ میں، نہ بلوچستان میں، نہ خیبر پختونخوا میں، آپ کی حکومت ہے ایک اسلام آباد میں، اور وہاں پہ آپ نے یہ فیصلہ کیا، غیر آئینی فیصلہ کر لیا، اور صوبائی امور میں مداخلت، 18ویں ترمیم جب ضرورت ہوتی ہے تو 18ویں ترمیم زندہ ہو جاتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے 18ویں ترمیم کو دفن کیا جاتا ہے۔ بہرحال گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ ختم، کیونکہ لوگ اب کہتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے لیے کچھ کریں، آپ بھی تو کچھ کریں، وہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ وزیر خارجہ کے دوروں کی تفصیلات آپ دیکھ لیں، اس میں کتنا خرچ ہوا، باقی وزیر اعظم کے دورے کتنے ہیں، ان سارے کے، اس میں کسی قسم کی کوئی کفایت شعاری نہیں ہے۔ بہرحال اسی لیے پھر حکومت جو ہے، عوام جو ہیں وہ پھر فیصلوں کو نہیں مانتے، بلکہ تاجروں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ عام انتخابات کروا دیے جائیں، اور عام انتخابات کروائیں، اور تاکہ معاملہ آگے بڑھے اور کوئی گورنمنٹ آئے سینسیبل، اور وہ آ کے اقدامات اٹھائے۔ دوسرا، جنیوا میں ایک معاملہ ہوا ہے، جنیوا میں گئے ہیں جی نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب ان کو جوائن کریں گے، تو ہے تو سارے کا سارا پولیٹیکل ایجنڈا اور انٹرنیشنل پلیئر سے مدد مانگنی ہے، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا ہے کہ مریم بی بی جو ہیں، مریم نواز صاحبہ، وہ جا رہی ہیں سرجری کے لیے، ان کی سرجری ہے جنیوا میں، تو اس لیے ان کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب بھی ہیں۔ یہ ان کا سرکاری بیان ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ کتنا سنجیدہ نوعیت کا بیان ہے۔ تو بہرحال سب کو پتہ ہے کہ جنیوا میں ملاقاتیں ہونی ہیں، اور ملاقاتوں میں پھر چیزیں طے ہونی ہیں، اور عام انتخابات کی جو تیاری کی جا رہی ہے، اور کیونکہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نظر نہیں آ رہا، ان عام انتخابات کو رکوانا ہے، اور ان عام انتخابات کو ڈیلے کروانا ہے، بین الاقوامی ایکسٹرنل پلیئر سے پریشر ڈلوانا ہے پاکستان میں کہ جناب اس کو رکوایا جائے، ہم اس وقت الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، الیکشن ہوتے ہیں تو ہم لوز کر جائیں گے۔ جنوری کے تیسرے ہفتے میں مریم نواز صاحبہ کا کہا گیا جی وہ واپس آ رہی ہیں اسلام آباد، دیکھتے ہیں کہ کیسے پہنچیں گی، اور کیونکہ یو کے میں تو اس کے ادروائز کچھ انفارمیشن، اطلاعات، خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بہرحال تو صورتحال یہ ہے کہ اگلی بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں امپورٹنٹ ہے، وہ ہے ایک جنرل عاصم منیر صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا پہلا غیر ملکی دورہ ہو گیا ہے، اور وہ پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور سعودی عرب کے وزیر دفاع نے ہی ٹویٹ کیا ہے کہ ان کی ملاقات آرمی چیف سے بہت اچھی رہی، اور اس میں اسٹریٹجک معاملات میں ڈسکشن ہوئی، اور اسٹریٹجک معاملات میں ڈسکشن، ریجنل میٹرز، دو طرفہ امور، اور پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کے لیے سعودی عرب ہر ممکن امداد، ہم ممکن مدد کرے گا، کیونکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اصل جو ریلیشنز ہیں وہ ہیں ڈیفنس ریلیٹڈ، ڈیفنس کوآپریشن، اسٹریٹجک معاملات، یہ سارے کے سارے۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ بتا دوں کہ وہ تقریباً 4 سال سعودی عرب میں سرو کر چکے ہیں، اور سعودی عرب کے ساتھ، سعودی قیادت کے ساتھ، سعودی لیڈرشپ کے ساتھ، یو اے لیڈرشپ کے ساتھ ان کے اچھے مراسم ہیں، اور اب چونکہ وہ DGISI بھی رہ چکے ہیں، اس وقت بھی ان کا انٹریکشن سعودی حکام سے رہا ہے، اور اب تو ظاہر ہے سپہ سالار بن گئے ہیں، تو اس لیے آرمی چیف تو یہ ایک بتا دوں کہ آج دن میں کل
दिन में इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही कि जी सऊदी अरब से कुछ ही अरसे में हमें इमदाद मौसूल हो जाएगी और उसके बाद हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ की तरफ जाएगी और जून तक हम कर लेंगे। लेकिन इसहाक डार साहब अगर ये बता देते तो बहुत अच्छा था कि ये सऊदी अरब से ये जो इमदाद है या सऊदी अरब से जो कॉपरेशन होनी है, डिपॉजिट्स होने हैं, ये कौन ला रहा है। अगर ये बता देते तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उनको पता था कि आर्मी चीफ के विजिट के बाद ही जब उनकी मुलाकात हो गई सऊदी डिफेंस मिनिस्टर से, तो ही उसके बाद यह डेवलपमेंट हुई थी, इनको ऑफ द रिकॉर्ड कन्वे कर दिया गया था। लेकिन इसहाक डार साहब ने ये बात पूरी नहीं बताई, पूरी बता देते तो दूसरी अच्छी बात थी। एक और चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं जी, वो इससे भी ज़्यादा है, वो है भंग पॉलिसी। भंग पॉलिसी का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब भंग पॉलिसी वो अभी तक स्टैंड करती है और भंग पॉलिसी से $2 अरब सालाना का ज़र मुबादला आ सकता है और भंग पॉलिसी के इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी गैर मुल्की सरमायादार, गैर मुल्की पार्टियां मौजूद हैं और वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट भंग पॉलिसी का ऐलान करे तो हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी कि क्योंकि पाकिस्तान में भंग काश्त होती है और ये भंग जो है वो बहुत सारे अद्वियात में इस्तेमाल होती है। अगर हम इसको लीगलाइज करें और इसको स्टेट अम्ब्रेला के नीचे बाकायदा तौर पे उसमें तय हुआ था कि लाइसेंस दिए जाएंगे, ज़मीनें मुख्तस की जाएंगी और उसके मुताबिक जिसके पास लाइसेंस होगा वो भंग काश्त कर सकेगा और फिर वो भंग की फसल वो जो कंपनियां हैं, मखसूस कंपनियां मल्टीनेशनल, उनको ही वो दी जाएगी और मार्केट में नहीं होगी, ताकि पाकिस्तान ज़र मुबादला कमा सके, क्योंकि जो अद्वियात बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं ये भंग जो है। तो ये एक अच्छी थी, लेकिन चूँकि ये इमरान खान की पॉलिसी है इसलिए 6 महीने से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये पड़ी है और वो भंग पॉलिसी की मंजूरी नहीं दे रहे और वो अपने पास रखा हुआ है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जो उनकी मुखालिफिन होते हैं, ये ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली का मसला है कि वज़ीराबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी था और चौधरी परवेज़ राय साहब ने और बहुत से अच्छे काम किए हुए थे। पंजाब में 1122 था, ये सारी इक़दाम किए थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला बने तो उन्होंने वो जो चौधरी परवेज़ राय साहब के दौर के जितने भी अच्छे काम थे उनको भी उन्होंने ठप कर दिया था और डंप कर दिया था। तो पाकिस्तान के पंजाब के अवाम बहुत शोर मचाते रहे, लेकिन उन पर तवज्जो नहीं दी जाती थी। एक और खबर जो है वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में दूंगा। फिल वक्त ये है कि इमरान खान साहब, याद आया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियां दोबारा से वफाकी हुकूमत पर तोल रही है कि उनको किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए, डिस्क्वालीफाई किया जाए और उनको काबू किया जाए या नज़रबंद कर दिया जाए। तो इसके लिए इमरान खान साहब को इन्फॉर्मेशन मिल गई, इत्तला मिल गई और उन्होंने अपनी पार्टी को, पार्टी लीडर्स को टास्क दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो फिर एहतजाज जो है वो होना चाहिए। जैसे तैयब उर्दवान को जब माजूल करने की कोशिश की गई थी तो तैयब उर्दवान ने एक व्हाट्सएप मैसेज दिया था और उस व्हाट्सएप मैसेज के बाद तुर्की के अवाम जो हैं वो आ गए थे सड़कों पे और जो फौजी बगावत हुई थी उसको उन्होंने पाकिस्तान के अवाम ने ही कुचल दिया था, तुर्की के अवाम ने ही कुचल दिया था और उसके बाद फिर बड़े पैमाने पे तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने सफाई की थी। तो इमरान खान साहब को ये शुबा हो चुका है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए, अच्छे की करनी चाहिए कि ये गलती दोबारा नहीं करेंगे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि ये, क्योंकि अगर उनको गिरफ्तार किया गया, इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है या उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है या करवाया जाता है तो इसका सारे का सारा मलबा इस्टेब्लिशमेंट पे आना है या फिर जुडिशरी पे आना है और इसको यही कहा जाएगा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियर और पॉलिटिकल मैनूवरिंग का नतीजा है। तो इसको देखते हैं कि किस तरीके से हमारे इदारे हैंडल करते हैं और महाराष्ट्र सरकार का ये प्लान जो है वो कैसे नाकाम होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।